جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے رمضان کی کچھ اہمیت کے بارے میں اور رمضان کی کچھ جو بیسک ایشوز ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، آج ہم لوگ کو موقع ملا ہے کہ ہم لوگ اپنی تراویحوں اور باقی خرید و فروخت کے ایشوز سے ہٹ کے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ایک سولوشن ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کہ ہم لوگ کے پاس ایک الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی دولت ہے، ہم لوگوں کے اوپر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم لوگ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے قرآن ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہو کہ آپ جب ایز ہم اس کو مسجدوں میں تو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مسجدوں سے باہر مینٹین نہیں ہو رہا، مطلب کچرا پھینکنا، ٹریفک، غصہ. روزے میں آپ دیکھو یوزلی مطلب آپ شام کے وقت دیکھو روزہ کھولنے کے قریب لوگ ٹریفک میں لڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا کہتے ہیں؟ جی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس بات سے ہم بیسکلی ایک جذباتی لوگ ہیں، پاکستانی ایک جذباتی قوم ہے. شروع میں جب لیکن جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں تہوار کا، ہاں میں آپ کو بتاؤں، جب اس تہوار کا آغاز ہوتا ہے ہمارے لیے بے شک ایک تہوار کی اہمیت رکھتا ہے رمضان. جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر آدمی بہت نیک اور بہت متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ بن نہیں پاتا. ہاں متقی بننے کی کوشش کرتا ہے. عموماً 2 سے 3 روزے تک اس کی یہ کیفیت رہتی ہے. 2 سے 3 روزے کے بعد آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. جب وہ آفس سے واپسی پر ٹریفک میں پھنس جاتا ہے تو اس کا غصہ اپنے اس پہ آ جاتا ہے، مقام پہ آ جاتا ہے، وہ غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے. یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا، مطلب یہ فیکٹ ہے، ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، لیکن ہم اللہ سے ڈرنے کی بجائے کہ ہم باقی ایشو سے ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جب رمضان آیا ہے، رمضان ایک 30 ڈیز کا جو پیریڈ ہے، 30 دن کا جو یہ ایام شروع ہوئے ہیں، وہ اصل میں ہے یہ جو جیسے فیضان نے بات کی کہ 3 دن لگتے ہیں اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں. اصل میں بات میرے خیال سے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تو ہم اللہ تعالیٰ مطلب ہم تو خود نہیں جان سکتے، لیکن 30 ڈیز جو ہے انسان پورے سال کچھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، انسان پورے سال کچھ اچھا کام کر بھی رہا ہوتا ہے. جو غلط کام ہوتے ہیں انسان رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح یہ غلط کام جو میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں کم کر دوں، جیسے بھی ہم لوگ کی بھی کوشش. ہاں بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف سوچ کی حد تک رہتے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اپنی زندگی کے اندر. اسی لیے تو رمضان ٹریننگ کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، بٹ ہم پورے سال کر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جیسے حدیث ہے، مطلب اس کا مفہوم یہ کہ رمضان میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں. اب وہ یہی پوچھتے ہیں کہ شیاطین جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ گناہ، اس کا خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں لیکن آپ شیطان بھی جو ہے، شیطان آپ سے غلط کام نہیں کراتا، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان آپ کو اس کی طرف گائیڈ کرتا ہے. کام کرنے والا آپ خود ہو، تو جب آپ غلط کام کرو گے تو وہ آپ کی طرف سے ہی ہوگا. رمضان میں یہ شیطان بند ہو جاتے ہیں، آپ کو وسوسہ نہیں دیں گے. اسی طرح جو یہ 30 دن کے جو یہ دن ہے، اسی میں لوگ سیکھیں گے. 30 دن میں ہو سکتا ہے پہلے دن آپ دیکھو کہ وہ بندہ ظاہری بات ہے، جیسے آپ نے بات کی ٹریفک میں پیچھے سگنل بند نہیں ہوتا، سگنل کھلتا نہیں ہے، پیچھے ہارن بجانا شروع ہو جاتا ہے، یا کہیں ہلکی سی ٹریفک رکے. جیسے رمضان سے اچھا اور کون سا مہینہ سیکھنے رمضان کی، جیسے فرحان آپ نے بات بولی کہ رمضان، اگر میں آپ کی ورڈز کو تھوڑا ریفریز کروں، ثواب کمانے کا سب سے زیادہ موقع ملتا ہے، اور پیشنس کے لیے بھی. اب آپ دیکھو کہ رمضان سٹارٹ ہو گیا، ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مسلمان بھائی اپنے ہی نیشن میں ایک بڑی مصیبت میں، چونکہ ہم پہ نہیں آئی اس لیے ہم لوگ اس بات کو شاید ریئلائز نہ کرتے. کچھ ان میں بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے بے شک. اب ہم ایز اے مسلم نیشن ہم پہ کیا رسپانسبلٹی ہے؟ بالکل ہمیں اس وقت ضرورت ہے. میں تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤں گا آپ کو. سن 2005 کا جو پاکستان کا زلزلہ آیا، اس میں کتنی جانیں ہمارے پاس سے ضائع ہوئیں اور اتنا نقصان ہوا جانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی. لیکن یقین جانیے دل اتنا خوش ہوا وہ دیکھ کر کے جو جذبہ تھا اس وقت ہماری قوم کے اندر، کہ میں نے بذات خود بڑے پیکٹس باندھے ہیں، ان کو پہنچایا اس مقام تک جہاں تک اس کی ضرورت تھی. یقیناً آپ لوگوں نے بھی وہ دیکھا ہوگا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر وہ جذبہ، وہ حب الوطنی، وہ محبت نظر نہیں آ رہی، وہ ایثار نظر نہیں آ رہا، وہ قربانی نظر نہیں آ رہی جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ہمارے بہن بھائی وہاں پہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بے سر و سامان ہیں، بغیر دوپٹہ وہ زندگی گزار رہی ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھی ہے وہ بات کہ جب انصار و مہاجرین ایک ساتھ ملے تھے تو جو مہاجرین تھے وہ انصار کے گھر میں بحیثیت بھائی رہ رہے تھے، اور جو انصار تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے. تو آج اسی جذبے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ ایک یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آدھا ہے وہ تو آدھا بھی ہمارا نہیں رہا. صحیح بات ہے. تو یہ پاکستان تو پورا ہمارا ہے. میرے خیال سے لوگ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں. میں ایسے اتنے لوگوں کو جانتا ہوں
جو اپنا مطلب جو اپنا کام ہے, جو روزمرہ کا کام ہے, واقعی میں جن کو دل سے تکلیف ہوتی ہے, جیسے آپ نے بات کی احساس ختم ہو گیا, اللہ سبحانہ اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو ایسی کسی بھی ناگہانی آفتوں سے. لیکن جب یہ سننے کا آیا پھر اتنا احساس نہیں ہوا, جب بار بار دیکھا یا بار بار کسی سے پوچھا. اس پوائنٹ کے اوپر کہ میں نے ایک سوال جو اٹھایا کہ ہمیں وہ محبت, وہ حب الوطنی نظر نہیں آ رہی, تو اس کی ایک وجہ جو میں نے ڈھونڈی ہے, جو اس کا ایک حل میں نے ڈھونڈا ہے کہ آج کے دور میں ہم مہنگائی سے اتنے پریشان آ گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ سقت نہیں رہی کہ ہم خود کو پورا کر سکیں یا دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ جذبہ, وہ ایثار آج نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے پرسنلی تھوڑے دنوں پہلے میں ایک اسٹور پہ گیا کچھ خریدنے کے لیے. مجھے تو ایک ہی چیز خریدنی تھی, اس کی تھوڑی سی زیادہ جو بھی ہو, لیکن میں نے دیکھا لوگ جس طرح سے راشن خرید رہے تھے, مطلب 8,000 15,000 10,000 کا راشن تو کوئی مذاق نہیں تھا. مطلب مہنگائی تو بیچارے غریب کے لیے نا, مطلب اوپر کی عوام کو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو بولا یار مطلب ہماری تو جو جہاں پہ 100 چیزیں آتی تھیں وہاں پہ ہم نے 90 چیزیں خریدی, مطلب ان کو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوا. بالکل, مطلب پستہ تو بیچارہ غریب ہی ابھی بھی جو بچی بھائی. تو کیا رمضان کی تیاری ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے 1,000 10,000 15,000 کی چیزیں خرید لیں؟ یہاں تو ہوتی ہے جو میں نے اپنے آنکھ سے دیکھی ہے. ہم نے تو یہی پڑھا ہے ہر جگہ کہ رمضان آئے تو آپ اپنے اخراجات کو کم کیجیے اور زیادہ تر وقت آپ اپنی اللہ کی عبادت میں لگائیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جی آدھا وقت ہمارا دن کا مارکیٹ میں گزرتا ہے پھل خریدتے ہوئے, مختلف اقسام کی چیزیں خریدتے ہوئے, چاٹ مسالے کی چیزیں خریدتے ہوئے, اس میں آپ ٹائم گزار دیتے ہیں. اچھا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ امیون ہو گئے ہیں, ہم لوگ تھوڑے سے جو کہ ہم آپ دیکھو پچھلے سالوں میں اتنے ہمارے ساتھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اتنے سارے ہمارے ساتھ حالات ہوئے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایز اے نیشن ہم لوگ امیون ہو گئے, ہم لوگ بالکل ہو سکتا ہے, عادی ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ تو حالت خراب ہی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے وجی بھائی, اور اسی وجہ سے شاید ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جذبہ اس وقت وہ نہیں دیکھنے کو آ رہا. کیوں؟ کیونکہ میرے خیال سے ہم لوگ امیون ہو گئے, ہم لوگ انڈیفرنٹ ہو گئے ٹورڈز ادر پیپل کہ یار جب تک میری کشتی چل رہی ہے, جب تک میرا چولہا چل رہا ہے تو صحیح ہے. نہیں, مگر یہ ایک بہت اہم اس پہ پوائنٹ یہ ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک بندے نے اسٹینڈ لیا تھا, 1-2 بندے تھے جنہوں نے اجتماعیت کے لیے کچھ پروگرام بنایا تھا. ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے. یار لیڈر بھی ہے, لیکن ابھی مگر لیڈر تو ہے نہیں, لیڈر ایز ان جسٹ لائک اے فارم آف اے پریزیڈنٹ نہیں کہہ رہا میں. دیکھو کوئی بھی مشن کو لے کے جانے کے لیے ایک بندے کو جذبہ واپس سے جگائے آپ کے اندر کہ جی آج کی یہ ضرورت ہے اور ہمیں کرنا ہے آگے. اور رمضان سے بہتر کون سا مہینہ ہوگا؟ ہم لوگ اب کسی شیطان پہ بھی بلیو نہیں کر سکتے, اب تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ کیا اب نہیں کوئی اسٹیپ لے رہے تو یار کیا ہمارے پہ کوئی رسپانسبلٹی ہے یا ہم ہمیشہ کوئی بلیم گیم کھیلیں گے؟ کیوں ایز اے نیشن میں نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ ہم نے بلیم گیم کرنا شروع کر دیا یار کسی اور کے سر پہ ڈال, چاہے ہماری ورکنگ انوائرمنٹ ہو, چاہے ہماری ٹریفک میں ہو, کہ نہیں یار میں اپنی روڈ سے نہیں ہٹوں گا, دوسرا غلط چلائے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے مطلب میں گاڑی چلا رہا تھا, میں جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا پچھلے سے پچھلے جمعہ, تو میں گاڑی چلا رہا ہوں تو سامنے والا بائک والا ایک دم سے سامنے آیا اور میری گاڑی کے نیچے, پھر بعد میں خود ہی معذرت کر کے بولتا ہے دونوں کی غلطی تھی نا. اچھا, میں نے بولا دونوں کی غلطی تھی, مطلب میں تو اپنی روڈ پہ سیدھے جا رہا ہوں, تو میں نے بولا ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب جان بچ گئی الحمدللہ, ورنہ مطلب ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یار اس میں یہ رمضان جو آیا ہے میرے خیال سے یہ آپ دیکھو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مغفرت کے اتنی چانسز رکھے ہیں, نعمتیں اتنی اللہ سبحانہ کی, ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ رمضان میں جس نے روزہ رکھا اور اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف روزہ رکھا, کسی نے یہ روزہ نہیں رکھا کہ میں ماں باپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں یا اپنے دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اپنی سوسائٹی کے لیے رکھ رہا ہوں, اور اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایمان کے ساتھ, تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اس سے بڑی آپ کو مطلب اور اللہ تعالیٰ کتنی چانس دے سکتے ہو. اس مہینے میں جس طرح اس مبارک مہینے سے ہی جذبہ ڈرائیو کرنا چاہیے کہ جی آئیں آگے بڑھیں, کہ جو ہمارے بھائی بہن ہیں آگے بڑھیں, ان کی مدد کریں اس مہینے میں, کیونکہ وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں, ہم لوگ بھی رکھ رہے ہیں, بٹ ظاہر سی بات ہے بہت فرق آ گیا ان کے پاس. لیکن راہیل یہ جذبہ جب ڈیولپ ہونا جب ہمیں فرصت ملے ان چیزوں سے کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ کی بات سوری میں کٹ کروں گا یہاں پہ, لیکن ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ضرور. بہت اچھا راہیل, آپ بریک کے دوران کو بات کر رہے تھے. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اور پھر اگر ہم اسی چیز کو دیکھ لیں کہ جی رمضان میں ہم روزے اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ جی ہم اور جو غریب لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہ رہے, ہم اور وہ ایک طرح کی چیزیں ہی محسوس کریں ہر چیز, تو کیوں نہ اس چیز کو پکڑ کے آگے بڑھیں. اور پلس اوپر سے اس مہینے میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں, یا جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں کئی گنا زیادہ نیکی دیتے ہیں. بے شک. تو آئیں اس جذبے کو پکڑیں, اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں کہ جی ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو ابھی سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم کچھ کریں. اچھا یہ سب جو ہے فیکٹرز مطلب سیم ریلیٹڈ ہی ہیں کہ یار ہم نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے. جب ٹریفک میں جو مسئلے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کچرے کی جو بات کر رہے ہیں, ہم صبر کی جو بات کر رہے ہیں, وہ سارا ایشو ہمارے اپنے سوچنے پہ. ہم ٹریفک میں گاڑی چلاتے ایسے ہیں کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ خالی ہمارے لیے روڈ بنا. مطلب میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں
صبر کے ساتھ بندے کا دیکھ رہا ہوں کہ بندہ سلو جا رہا ہے, ٹھیک ہے شاید ابھی تیز ہوگا, ابھی تیز ہوگا, میں آگے بڑھا ہوں تو بندہ موبائل پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے. صحیح, مطلب وہ موبائل پہ SMS چیک کر رہا تھا, نہ بات بھی نہیں کر رہا تھا, SMS چیک کر رہا تھا. اور جو صحیح بات ہے کہ آپ نہیں کرتے, مطلب وہی لیکن یہی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, وہی بات ہے کہ آپ دوسرے کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں فوراً, آپ کر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. نہیں الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا کہ یار وہ تھاٹ نہ ہو کہ یار مطلب ایک کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. جو صحیح بات ہے الحمدللہ میرا گاڑی چلانے کے بعد ایشو ہوتا ہے, دیکھیے کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو. اگر آپ گاڑی سلو چلا رہے ہو تو یو آر سپوز ٹو بی آن دا لیفٹ سائڈ آف دا ٹریک, ناٹ سپوز ٹو بی آن دا فاسٹ ٹریک. بات تھی کہ ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ موبائل پہ جیسے بات کر رہے ہیں, آپ نے بولا اب یہ رمضان کے بعد بات نہیں موبائل پہ SMS ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ صبر اور تحمل سے کام لیتے, آپ کرنے دیتے جی ان کو میسج, اور آپ آہستہ آہستہ چلتے ان کے پیچھے. صبر و تحمل میں میری نماز نکل جاتی. اچھا وہی ایک بات راہیل نے کری بڑی اچھی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر ثواب کو دگنا تیگنا کر دیتا ہے, 3 گنا بڑھا دیتا ہے اس کو. تو یہ دیکھیے کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کتنی فضیلت اور کتنی مہربانی ہے ہم پہ کہ اگر ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں ثواب ہے, سلام کرتے ہیں اس پہ بھی ثواب, بیٹھ کے پانی پی لیں اس پہ بھی ہمیں ثواب. اگر آپ بات کریں رمضان میں نمازوں کے بارے میں, تو نمازوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ سنت ادا کریں گے تو وہ آپ کے لیے فرض کا درجہ رکھے گی, اگر آپ نفل ادا کریں گے تو وہ سنت کا درجہ رکھے گی. تو یہ آپ دیکھیے, اور جب اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کا 2 گنا 3 گنا ثواب آپ کو ملے گا. اور ایک اور چیز دیکھو, سب چیز کلیکٹیو ہے, مطلب آپ اجتماعیت کی طرف کتنا رمضان میں وہ کیا, ایون حج میں بھی. لیکن ابھی ہم رمضان کے بارے میں بات کریں کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو, باجماعت نماز ادا کر رہے ہو, اب اور مسجدوں میں کتنے لوگ ہیں, اب وہ ساری چیز کا فیکٹر کیا ہے کہ یار آپ ایک دوسرے سے ملو گے, ایک دوسرے کے حال چال پوچھو گے. اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک اور ریزن کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کا ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے, تاکہ کل کو خدا نخواستہ سے کسی کی کوئی ضرورت ہو تو وہ ضروری نہیں کہ وہ منہ سے بولے, اس کی آپ کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ضرورت مند ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے برابر میں رہنے والے کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر میں کون رہ رہا ہے, ہم سے اوپر والے فلیٹ میں, ہمارے برابر والے گھر میں کون رہ رہا ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ تو ہم تو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں پتا. برابر والے سے آپ نے بات کی تو برابر والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس آپ رمضان میں کیا چیزیں دیکھتے ہو, کہ مطلب کس طرح سے لوگوں کی اسپرٹ ہوتی ہے, کیا وہ یار میں تو رمضان میں ایک جذبہ دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر جو پورے سال میں نہیں, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, پورے سال میں جو میں نہیں کرتا, مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے, انفیکٹ 3-4 ہفتہ پہلے میں انٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہوں, میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں یار کہ رمضان آئے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بٹ تاریخ کھانی ہے, سحری کرنی ہے, بٹ بات یہ ہے کہ جو اسپریچول سائڈ ہے, جو جیسے نمازیں ہم 5 وقت کی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ مسجد میں کریں, تو یہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جی اسے ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے آگے, خالی اس مہینے پہ کنفائن نہیں ہونا چاہیے. اس میں بات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, دیکھو ہر کوئی بات کرے گا, ہم لوگ آج بھی یہ بات کریں گے صبر نہیں ہے, کل ہم جا کے جیسے آپ نے بات کی میں بھی موبائل پہ بات کر رہا تھا, اب آپ نے بات کیا کہ وہ گاڑی میں SMS کر رہے تھے اس لیے سلو نہیں جانا چاہیے, تو جب اصل میں جب بات کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ سلو جا رہے ہو یا فاسٹ جا رہے ہو. اسی طرح آپ نے بات کی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, جب مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ یہی بات کریں گے, یہ بات تو ہر عام آدمی بھی کر رہے ہیں, ہر کوئی یہی بات کرے, اصل میں بات ہے ہم اسٹیپ لینے کی, کہ یہ چیز دکھتی ہے ان چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں جیسے ہم نے جو بات کی, جیسے آپ نے پرائس ہائیک کی بات کی, آپ نے صبر و تحمل کی بات کی, اور باقی فیکٹرز کی بات کی جو ٹریفک میں, یہ سب چیز اب کلیکٹیولی ہماری قوم میں دکھ رہی ہے جب ہمارے مسلمان بھائیوں کو ضرورت ہے. اب ہم نے اس لیول پہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا کہ شیطان آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بلائے گا اپنی طرف, ایک دم سے تو نہیں آ پاؤ گے نا, مطلب آپ کو بار بار آپ کو عادت دلا رہا ہے کہ چھوڑ دو, اپنا سوچو, اپنا نہیں سوچو گے تو تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, فنا کا کیا ہوگا. تو آج ہم نے اپنے بارے میں اتنا سوچنا شروع کر دیا. انفیکٹ میں یہ جانتا ہوں, میں اس بارے میں سنا کہ لوگ کلیکٹیو جو فیملی, کمبائنڈ فیملی میں جو رہتے ہیں اس میں بھی وہ اپنے فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ اور مینیمائز ہو گیا. حالانکہ جس طرح ہم مسجد میں یونائٹڈ کھڑے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں, وہی ہمیں چیز, وہی یونٹی ہمیں باہر چاہیے مسجد سے, کہ آئیں ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوئیں, کوئی کامن مذہب, کوئی آپ کامن گراؤنڈ لے کے چلیں آگے, آپ چھوڑ دیں باقی ڈفرینسز, چھوڑ دیں نماز قائم کرنے کی بات کریں. بے شک, لیکن میں اس وقت یہ کہوں گا کہ یہ باتیں تو ڈیفینیٹلی ہم پورے سال کرتے ہیں, اور ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن وقت کی اصل ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے جو مشکل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, ہمیں ثواب بھی دگنا ملے گا, ہم کسی کی مدد کر کے مزید سیٹسفائی بھی ہو سکیں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوسرے کی 1 روپے کی بھی مدد کریں گے تو آپ کو سیلف سیٹسفیکشن اس لیول پہ آ جائے گی کہ آپ خود سے خوش ہو جائیں گے کہ ہاں یار میں نے آج کچھ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آپ اگر کسی کو دل سے نیکی وہ بھی اللہ کی مدد کرو, مطلب وہ جو فیلنگ ہے اس کو کوئی میرے خیال سے جو ابھی اسی بات پہ جو فیضان نے بات کی, اسی بات پہ ہم رکتے ہیں کہ جب فیضان بول رہے ہیں
کہ یہ ثواب جو ہے دگنا تگنا، میں خیر میں میری نالج کے مطابق دگنا تگنا بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہے آپ کا ثواب کوئی ایک بات محاورت میں بتا، اسی طرح نے بتایا نفل سنت کی طرح سنت، آپ مطلب وہ آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے کہ ثواب کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے، لیکن دیکھو ہم کرنے والے دینے پہ دینے والے پہ چھوڑ دیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب یہ ثواب، اب انہیں بات کی کہ بیٹھنے پہ ثواب ہے، بسم اللہ پہ ثواب ہے، پانی پینے پہ ثواب ہے، ہمارے بھائی بہن جو ہیں جو مصیبت میں، ان کے لیے اگر ان کی مدد کریں تو کتنا ثواب ہے۔ اب یہی اسٹیپ، اب ہم لوگوں نے باتیں کر لی، اب آپ نے بات کی تھی جب بات کر رہے ہیں تو سیلاب، تو کیوں نہ آج ہم لوگ یہ اسٹیپ لیں، آج ہم لوگ وہی اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، وہی جو کرائٹیریا پروفیسر صاحب نے رکھا، تم میں سے کوئی مومن کی ایمان کے اس ایکسٹریم لیول پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہمارے لیے یہ سچویشن ہے، مطلب ہم انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم کرتے، کیونکہ باہر والوں کو تو چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے شروع کریں۔ وجی اگر خالی ہم اس ایک ایسنس کو ہی لے لیں کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے کریں نا، تو ہمارا ملک سیدھا ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے پورا ایک پلان ہو ہمارے پاس، ہمیں پتا ہو کہ ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہے، ہمیں کس طرح کرنا ہے، کس طرح مطلب ایسے حالات ہیں، مگر ان کے ساتھ مدد کس طرح کی جائے۔ اگر میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں تو میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں یار گھر میں کہ لوگ بیچارے مر رہے ہیں، بیچاروں کے پاس کپڑا نہیں ہے کھانے کے لیے، لیکن میں مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، اب ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، اپنے ریلیٹیو سے بات کرتا ہوں، اسی طرح ہم چاروں جو دوست ہیں، ہمارے جو باقی دوست ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں، ہمارے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور ہمیں آئندہ اپنے آنے والے جو دوست ہیں، آنے والے جو ہمارے ریلیٹیوز ہمارے گھروں میں ہیں، ان کو بھی یہی تبلیغ دینی ہے، یہی دعوت دینی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ڈیپینڈنسی کی بات کی، دیکھیے وہ دوسرے پہ ڈیپینڈنسی کی بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ان حالات کے آنے کا سر پہ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک شارٹ سولوشن تو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے راشن دے دیے، کپڑے دے دیے، اس کے بعد کیا ہم ویٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اتنے مزے کی بات ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک سال بعد یعنی 2006 کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ قائم کیا گیا پاکستان کے اندر، اس سے پہلے کوئی ادارہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس، مطلب کوئی ایسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے موقع پر غزوہ احد میں خندق بھی کو دیا، اسباب بھی لیے تھے، لیکن ڈیپینڈنس اللہ سبحانہ وتعالی کا، لیکن اسباب لیے تھے، ہم تو بس وہ اپنا کوئی تو بہتی دریا میں جو نیکی کی ہے کم از کم ہاتھ تو دھونے کم از کم، کیونکہ آپ نہیں کرو گے کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہمارے پروگرام کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ ہم وہ سوچ ڈیولپ کریں کہ یار کچھ کرنا ہے، اٹس اباؤٹ ٹائم۔ کیا آپ اپنے اوپر آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ آپ نے یہ مصیبت، اللہ آپ سب کو بچا کے رکھے، سب کے گھر والوں کو بچا کے رکھے، لیکن کیا ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کا؟ مطلب جب تک ہمارے گھر پہ نہیں آتی ہم لوگ جاگتے نہیں ہیں۔ لیکن فرحان ایک بات یہ دیکھیں، مطلب یہ باتیں جو سلسلہ چل نکلا، باتوں کا، مدد کی بات کی، ہم نے رمضان کی بات کری، یہ دیکھیں کہ اتنی نشستیں وجی کے ساتھ اور راحل کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں، لیکن آج ایک الگ ہی رنگ، ایک عجب ماحول نظر آیا ان لوگوں کا، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی قوم کے لیے، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہمیں ہی مدد کرنی ہے۔ بات آپ کی وہی ہے کہ جذبہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جذبہ نظر، اصل میں جذبہ سب میں، آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جذبہ پورے پاکستان میں جذبہ نہیں ہے، بھائی چارے کی جذبہ ہر چیز میں ان کو ایک چینل چاہیے، یہ بھائی چارے کی بات ہے، یہ بھائی چارہ ہم کیسے باہر لا سکتے ہیں؟ صحیح بھائی چارہ جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، مطلب وہ بھائی چارہ جو آپ نے صحابہ کی بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی بات کی، وہ بھائی چارہ آج ہمیں کیسے آئے گا؟ تو اچھا بھائی چارہ کا جو کامن گراؤنڈ تھا وہ مذہب ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ سیٹنگ کے لیے ڈسکشن میں رکھتے ہیں۔ ایک کام، ہاں یہ مجھے خود نکلنا ہے کیونکہ دیر نہ ہو جائے تو، اور آپ کو ڈراپ آج میں کر رہا ہوں۔ چلو میں نکلوں، پیسے لے لینا کرائے کے۔ اوکے پھر، اوکے جی، السلام علیکم، میں بھی نکل رہا ہوں پھر، اللہ حافظ۔